Assalamu alaikum friends, welcome to Sharp TV. Their progress is being measured by a catwalk. The kingdom is set to participate in the Miss Universe pageant. Representing Riyadh will be 27-year-old Rumi Al-Kaitani. صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جب کوئی شخص شرم و حیا نہ کرے تو چاہے کچھ بھی کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی جس شخص کے اندر اللہ کا خوف ختم ہو جائے، شرم اور بے شرمی کا فرق ختم ہو جائے، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت یعنی وہن پیدا ہو جائے، آپ ایسے شخص سے کچھ بھی کرنے کی امید رکھ سکتے ہیں۔ یہی حدیث مبارکہ آج سعودی بادشاہ محمد بن سلمان پر پوری اترتی ہے، جو کہ بار بار اپنی تقریروں میں کہہ چکا ہے کہ میں سعودی عربیہ کو 2030 تک ایک ماڈرن اسلام رکھنے والے ملک کے اندر بدل دوں گا، جس کے لیے وہ ماڈریٹ اسلام کی ٹرم استعمال کرتے ہیں۔ یہ ماڈریٹ اسلام ایک نئی ٹرم ہے جو ہمارے آج کے لبرل ذہنیت کے دماغوں نے ایجاد کیے ہیں، یعنی دین اسلام کے اندر خود سے ایسی نئی چیزوں کو وقت کے حساب سے خود شامل کرنا جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، بلکہ یہ سوسائٹی کا یا تو کلچر ہے یا یہ وقت کی ضرورت ہے، اور اس کا اصل مقصد ہے مسلمانوں کو کنفیوز کرنا کہ اصل میں دین ہے کیا اور دنیا کا کلچر کیا، جس کا ظاہر ہے کہ دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر قرآن کریم کے اندر یہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے ہاں قابل قبول دین صرف اسلام ہے، یعنی اللہ کی کتاب اور حدیث مبارکہ۔ اس کے علاوہ ماڈریٹ اسلام یا لبرل اسلام کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں قابل قبول بالکل نہیں ہے۔ دراصل یہی ماڈریٹ اسلام میں لبرلزم کی شروعات ہے، جو کہ آہستہ آہستہ لبرلزم کے اندر بدل جائے گا، اور آپ کے ذہن پہلے سے اس کام کے لیے تیار ہوں گے تو اس کو قبول کرنے کے اندر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ اس کے اندر سعودی عوام کا کوئی قصور نہیں، دراصل اس کے حکمرانوں کا قصور ہے۔ عوام تو بیچاری اس قدر بے بس ہے کہ ذرا سی حکومت پر تنقید کا مطلب ہے سزائے موت، پھر چاہے وہ کعبہ کے امام رہ چکے ہوں یا جمال خشوگی جیسے صحافی ہوں، کیونکہ آج کے سعودی حکمران عربی نہیں ہیں بلکہ اجمی مسلمان ہیں۔ عربیوں نے جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، قرآن کریم کو پیٹھ دکھائی، تو بنو امیہ کے بعد بنو عباس کے دور کے اندر ان سے دنیا کی خلافت چھین لی گئی، اور سورہ محمد میں اللہ نے جو دھمکی دی تھی وہ سچ کر دکھائی کہ اگر تم اس قرآن کو پیٹھ دکھاؤ گے تو تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئیں گے، اور بالکل ایسا ہی ہوا، یعنی عربیوں کے بعد ان کی جگہ سلطنت عثمانیہ یا پھر ترکوں نے لے لی، اور بالکل یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان اجمی مسلمانوں کو غزہ کے اندر کٹنے مرنے والے اپنے مسلمان بھائیوں، بچوں، عورتوں کی کوئی فکر نہیں، بس اپنی دولت اور عیاشیوں کی فکر ہے۔ اسی دنیا کی محبت اور موت کی خوف کی وجہ سے وہ نہ صرف اسرائیلیوں کی، فلسطینیوں کی نسل کشی کے اندر مدد کر رہے ہیں پیٹرول اور ریسورسز کی صورت میں، بلکہ بہت جلد اسے تسلیم کر کے اس کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی بحال کرنے والے ہیں۔ اسی یہودی لوبی کی انویسٹمنٹس کی وجہ سے سعودی عربیہ کے حکمران آج ماڈریٹ اسلام کا نعرہ لگا کر لبرل یعنی مغرب کے نظام کے اندر سعودی عربیہ کی حکومت کو بدل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ہر روز سعودی عربیہ کے اندر لبرلزم کا ایسا طوفان دیکھنے کو مل رہا ہے جس کا آج سے پہلے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میوزیکل کانسرٹ، ڈانس کلب، فیشن شوز، جوئے کے اڈے، شراب خانے، فورن بیچز اور ہر وہ چیز جو لبرلزم کو بڑھاوا دے۔ اسی لیے آج ہم موجودہ عربوں کی ہلاکت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی ان اجمی مسلمانوں کے حکم کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب کی بار خبر یہ ہے کہ 27 سالہ سعودی ماڈل رومی القطانی نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ میں یہ انکشاف کیا کہ اس بار 2024 کے مس یونیورس کے مقابلے کے اندر وہ سعودی عرب کو ریپرزینٹ کرنے والی ہے، اور وہ بھی سعودی عرب کے اس مقدس جھنڈے کے ساتھ جس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، استغفر اللہ۔ یہ سعودی عربیہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمیں اس قدر بے حیائی اور ایسا وقت دیکھنے کو ملے گا جو نہ صرف اللہ کے دین کی توہین ہے بلکہ کلمے کی بھی توہین ہے جو اس جھنڈے پر موجود ہے۔ کم از کم اس کا تو حیا کر لیا ہوتا، لیکن بات وہی ہے کہ جب تو حیا نہ کر تو کچھ بھی کر۔ آپ سب لوگ مس یونیورس کے مقابلے سے تو واقف ہوں گے، یا کم از کم اس کا نام تو سنا ہوگا، جس کے اندر ایک ماڈل لڑکی اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اپنے جسم کی خوبصورتی، ولگر اور بےہودہ
فرسودہ قسم کے لباس کے اندر سامنے بیٹھے ہزاروں لوگوں کو، جبکہ ٹی وی اور میڈیا پر دیکھنے والے کروڑوں لوگوں کو دکھاتی ہیں تاکہ وہ اس کو جج کر سکیں اور وہ اس کامیابی کو دنیا کے سامنے فخر سے پیش کر سکے۔ اس ایونٹ کو ہر سال گلوبل انٹرٹینمنٹ کمپنی IMGO ٹرمپ آرگنائزیشن یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپنی مل کر آرگنائز کرواتی ہے، جسے 1952 کے اندر امریکی ریاست کیلیفورنیا میں موجود پیسیفک ملز نام کی کمپنی نے شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے ایک انٹرنیشنل ایونٹ کے اندر بدل دیا گیا، جہاں ہر ایک ملک سے ایک لڑکی کو اپنے ملک کے اندر موجود اپنی لڑکیوں کی خوبصورتی کو دکھانا ہوتا ہے اور اس ججمنٹ کے اندر کئی راؤنڈز ہوتے ہیں۔ پہلی بار سعودی عربیہ کو رومی قاطانی نام کی ماڈل، جس کا تعلق ریاض سے ہے، ریپرزینٹ کر رہی ہے، جو کہ میکسیکو کے اندر 18 ستمبر کو ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایونٹ سعودی عورتوں کے لیے ذہن سازی کا کام کرے گا، انہیں بھی لبرل ذہن کے ساتھ باہر نکلنے کی ہمت دے گا، کیونکہ یہ لڑکی باقی لڑکیوں کے لیے بھی آئیڈل اور رول ماڈل ہوگی، جو کہ فضول لباس کے اندر سعودی عربیہ جیسی مقدس سرزمین کی عورتوں کو ریپرزینٹ کرے گی۔ ایسی مسلم عورتیں جن کی آواز بھی چار دیواری سے باہر نہ جانے کا حکم دیا گیا ہے، انہیں شرم و حیا اور پردے کا حکم دیا گیا، یہی ان کی خوبصورتی اور حسن ہے۔ لیکن افسوس کہ آج یہ سب اس قوم کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ اللہ کے حکم کو اتنا حقیر جاننے لگے ہیں کہ اس کی مخالفت کے اندر وہ سب کام کر رہے ہیں جو شیطان کی تعلیم ہے، نہ کہ رحمان کی۔ اس طرح کے ایونٹس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ سعودی عربیہ کو اسی مغربی کلچر اور بے حیا معاشرے کے اندر بدل دیا جائے گا، جو کہ یورپ اور امریکہ کے اندر مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا افسوس کا مقام یہ ہے کہ سو کالڈ عالم دین کی زبانوں پر مکمل طور پر تالے لگ چکے ہیں، جن کی فنڈنگ وہاں سے آتی ہے، جو کہ علماء سو ہیں، اپنے لوگوں سے ہی دنیا داری اور ذاتی فائدے کے خاطر حق کو چھپاتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن یہ اللہ کے حضور سب سے بڑے مجرم ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان گناہ گار لوگوں پر اتنا جلال اور غصہ نہیں آتا جتنا ان برائیوں کو دیکھ کر گونگے شیطان بنے ہوئے عالم دین اور علم رکھنے والے لوگوں پر آتا ہے۔ جب بھی کسی نافرمان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا ہے تو سب سے پہلے ایسے لوگوں پر آیا ہے جو سب کچھ جانتے اور سمجھتے تو تھے لیکن پھر بھی خاموش رہے۔ اب صرف سعودیہ ہی نہیں بلکہ اس طرح کے بے حیائی پر باقی مسلم دنیا کے لیے بھی موٹیویشن ہوں گے اور وہ بھی انہیں آہستہ آہستہ اپنانا شروع کر دیں گے۔ سعودی حکمران آج نہ صرف اپنے لوگوں کی بلکہ پورے مسلم دنیا کی ذہن سازی کا کام کر رہے ہیں۔ آج اس وقت کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ آخری وقتوں کے اندر فتنے تمہارے گھر گھر کے اندر بارش کے قطروں کی طرح داخل ہو جائیں گے اور ایک ایمان والے شخص کو اپنا ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے جلتے ہوئے کوئلے کو ہاتھ پر رکھ لے۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ ہی فرمایا تھا۔ سعودی عربیہ سے اس طرح کی مسلمان ہر بار یہ سوال کرتا ہے کہ کیا کچھ باقی تو نہیں رہ گیا، اور ہر بار اسے نیا جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان لوگوں کو ہدایت دے، بلکہ بہت جلد اللہ کا عذاب ان کا منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔